السلام علیکم. ڈریم ڈیکوڈ میں خوش آمدید. ہر تھوڑے دن بعد ہماری قوم کو ایک ٹاپک مل جاتا ہے اور اس ٹاپک کی وجہ سے مزاحیہ کانٹینٹ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ مزاحیہ کانٹینٹ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ لوگ بات کرتے ہوئے, بتاتے ہوئے اور جو بھی کیمرے سے مخاطب ہوتے ہیں ایک سائڈ پہ کک مار رہے ہیں جس طرح کھوتا مارتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسنٹلی ترنول کا علاقہ جو پنڈی ڈویژن میں ہے لیکن اسلام آباد سے بہت قریب ہے, جب آپ اسلام آباد ہائی وے سے جا رہے ہوتے ہیں تو ترنول کا ایک علاقہ آتا ہے, گلبرگ گرینز کے پاس کہیں ہے شاید. خیر, وہاں سے کچھ چھاپا مارا فوڈ اتھارٹی نے اور وہاں سے سب کو خبر پتہ ہے کیا ہوا کہ جی زندہ گدھے بھی نظر آئے اور گدھے کا گوشت بھی نظر آیا. اس کے بعد یہ خبر صرف اتنی آئی اور اس کے بعد اس خبر کے بعد جو ہے وہ میمز بننا شروع ہو گئی, لوگوں نے کانٹینٹ بنانا شروع کر دیا اور دیگر چیزیں شروع ہو گئی. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایک دو سال پہلے پشاور میں یا 3 سال پہلے پشاور میں ایک کڑھائی والا کوئی یا گوشت بیچنے والا پکڑا گیا تھا جو کتے کا گوشت بیچ رہا تھا. وہ بھی ایک خبر آئی اور وہ ہو گئی. اس سے پہلے لاہور میں کھوتے کا گوشت بکنے اور گدھے کے کاٹنے اور جو بھی اس کی خبر آئی اور پھر وہ خبر ختم ہو گئی اور پھر لوگ شروع ہو گئے مزاحیہ باتیں, لاہوریوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور پھر کراچی والے خاص طور پہ, اور اب لاہور والے جو ہے وہ اسلام آباد والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ تم کھوتے کا گوشت جو بھی باتیں ہو رہی ہیں. پہلی بات تو یہ کچھ سوالات ہیں. سوالات یہ کہ ایک دفعہ بہت پہلے کی بات ہے, اس وقت سارے نیوز چینل نہیں ہوتے تھے اور شاید انڈس نیوز ہوتا تھا. اس پر ایک آدمی کو انہوں نے لا کے بٹھا دیا جو گدھے کا گوشت بیچتا تھا کراچی میں, اور سامنے 4-5 مولوی بیٹھے ہوئے تھے جن میں سے ہر مسلک کے تھے. اس نے چیلنج کر دیا کہ بھائی آپ مجھے یہ ثابت کر دیں گدھا کھانا حرام ہے یا گدھے کا گوشت حرام ہوتا ہے, کہیں سے حدیث لا دیں, کہیں سے آیت لا دیں, کہیں سے کوئی روایت پیش کر دیں اس میں گدھے کا گوشت لانا, گدھے کا گوشت کھانا یا گدھے کو ذبح کرنا حرام ہے. اچھا, اس پر وہ بغلیں جھانکنے لگے, کسی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا اس بات کا, اور وہ چیختا رہا. اس نے کہا لا کے ثابت کر دیں میں کام چھوڑ دوں گا اگر یہ غلط ہے تو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے, صحیح حدیث ہے کہ شہری استعمال کے جو گدھے ہیں ان کو ذبح نہ کرو, یعنی جو باربرداری کے لیے اللہ نے بنایا تو ان کو باربرداری میں ہی استعمال کرو, ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ گوشت کھانے کا کام نہ کرو. یہ کلیئر حدیث ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ منع تو ہے ہی, حرام اور حلال بات کی بات ہے. اچھا, پہلی مطلب سب سے امپورٹنٹ بات ہے ظاہر ہے جب ایک چیز منع ہوئی تو منع ہے, یعنی شہری گدھے نہیں کھا سکتا. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بھائی اگر ایک آدمی میں نے پتہ کیا پرائس کیا گدھے کی نا, تو نارملی گدھا جو ہے وہ آلموسٹ اتنا ہی برابر قیمت کا ہوتا ہے جتنے کی گائے ملتی ہے یا بچڑا ملتا ہے یا ویڑا ملتا ہے یا جو کیا کہتے ہیں اسے کٹا ملتا ہے, اتنا ہی بنا. لیکن کٹے میں گوشت زیادہ ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہوگا جب آپ بقرعید پہ ریسنٹلی بقرعید گئی ہے کچھ مہینوں پہلے تو ہوتا ہے یہ کہ پائے اور کھال اور اوجڑی اور سری اور دم اور دیگر علائشہ ہڈیاں نکالتے ہیں تو گوشت کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے. یہ تقریباً 30-40% جو ہے یہ چیزیں جو ہیں ان کا ویٹ ہوتا ہے. گدھے میں گوشت ویسے ہی کم ہوتا ہے, گدھے نارملی موٹے نہیں ہوتے, پتلے ہوتے ہیں, اتنی چربی بھی نہیں ہوتی. تو گدھے کی جو پرائس ہے, کیونکہ شہری گدھا ہوتا ہے مہنگا, جنگلی گدھے پاکستان میں ہوتے نہیں ہیں, تو ان کی پرائس کی وجہ سے جو پر کے جی گوشت بنے گا نا وہ گائے کے گوشت سے بہت مہنگا بنے گا. تو کوئی بھی ویوپاری یا کاروباری آدمی جو کہ کاروبار کر رہا ہے گوشت بیچنے کا, یا تو چوری کے گدھے ہوں, تو مجھے شک یہ ہے کہ وہ جو گوشت دکھایا گیا اس کا فرانزک لیب میں کوئی ٹیسٹ کریں اور بتائیں کہ وہ کس جانور کا گوشت ہے. وہ آپ نے دکھا تو دیا کہ وہ گوشت جو ہے وہ گدھے کا ہے, لیکن اسلام آباد میں ایک اور جانور بہت زیادہ ہوتا ہے جس کو خنزیر کہتے ہیں, اور وہ آپ نے کبھی مرے ہوئے بھی نہیں دیکھے ہوں گے. پتہ نہیں کہاں اتنے سارے پیدا ہوتے ہیں, پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں, کون کھاتا ہے, کون کاٹتا ہے, کون مارتا ہے, کچھ نہیں پتا. اس کا گوشت ٹیسٹ کرائیں جو ترنول میں جو بھی پکڑا گیا, اور بتائیں وہ کس جانور کا گوشت ہے. تو یہ کلیئر ہو جائے گا ایک تو کہ کھوتے کا گوشت ہے یا نہیں. دوسری بات یہ کھوتا ہوتا ہے مہنگا, مہنگا ان دی سینس کہ اگر اس کو پر کے جی کاٹ کوٹ کے برابر کریں گے, بوٹیاں نکالیں گے, ہڈیاں الگ کریں گے یا ہڈی والا گوشت نکالیں گے کھانے کے قابل, تو وہ جو پر کے جی پڑے گا وہ گائے کے گوشت سے یا بھینس کے گوشت سے مہنگا پڑے گا. تو کوئی پاگل ہوگا جو مہنگا گوشت سستے داموں میں بیچے گا؟ ایسا نہیں ہوتا, کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. تو ہمیشہ یہ خبر جب بھی آپ کبھی دیکھیں ہوتا کیا ہے, آپ نے خبر سنی کہ اسلام آباد میں اتنے من جو ہے وہ گدھے کا گوشت پکڑا گیا, یہ خبر مل گئی. اس کے بعد جب آپ اسلام آباد جائیں گے یا آپ اسلام آباد میں رہتے ہوں گے تو آپ جس ریسٹورینٹ میں جائیں گے آپ چکن آرڈر کریں گے. اب ہمیشہ جب بھی اس طرح کی خبر آتی ہے تو آپ بڑے کا گوشت یا بڑے جانور کا گوشت آرڈر نہیں کرتے, ایون بکرے سے بھی اجتناب کرنے لگتے ہیں اور آپ چکن کھانا شروع کر دیتے ہیں. ہمیشہ بقرعید کے بعد ہی یہ خبر کیوں آتی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ بقرعید کے 1-2-3 مہینے تک جو ہے نا چکن کی سیل بالکل نیچے چلی جاتی ہے, لوگ چکن کھانا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کے فریزر کے اندر بقرعید کا گوشت بھرا ہوا ہوتا ہے.
تو اس کی وجہ سے لوگ چکن کی سیل ڈاؤن ہو جاتی ہے. ہمیشہ ایسی خبر اس وقت مارکیٹ میں لائی جاتی ہے جب چکن کی سیل بالکل ڈاؤن ہو. تو چیک کر لیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو چکن بیچنی ہو. ہمیشہ خبر اس وقت آتی ہے جب بقرعید کے 1-2 مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، جب بیڑا غرق ہو جاتا ہے چکن کی سیل کا، یہ خبر آتی ہے. اس کے بعد ایک دم سے یوں کر کے چکن کی سیل اوپر چلی جاتی ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے، گدھے کھانے سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو چیز آپ گدھے کے بدلے میں کھا رہے ہیں یعنی چکن، وہ آپ کے لیے کتنی فائدہ مند ہے اور کتنی نقصان دہ ہے. سوچنا اچھی بات ہے، مرضی ہے، ویسے نہ سوچیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھتے رہیے ڈریم ڈیکوڈ، اور ویڈیوز کو شیئر کیجیے، چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اپنے واٹس ایپ گروپس میں، اور دوستوں کو ہمارا ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کا لنک شیئر کیجیے. اللہ حافظ.